سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اندر تکبر محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے نوکر اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان کا تکبر اور کبریائی سے کیا تعلق؟ اس کی اول ایک نطفہ گندیدہ اور آخر مردار، کمزور اس قدر کہ نہ اپنی موت کا مالک ہے نہ حیات کا، نہ اپنے نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، لوگوں آگاہ رہو کہ اللہ نے قرآن کریم میں مجھے کچھ اسماء سے محسوس کیا ہے، مثلا آیت اللہ، حجت اللہ وغیرہ۔ ان اسماء پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دین میں گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام صاحب العصر والزمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ وہ ایسا عمل انجام دے جو اسے ہماری محبت کے قریب کر دے، یعنی عمل ایسا کریں کہ وہ عمل ہماری محبت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اور دوری اختیار کریں ایسے عمل بجا لانے سے جو ہماری ناپسندیدگی اور ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یعنی ایسا پختہ عمل بجا لائیں کہ جس کی وجہ سے اسے ہماری ناراضگی اور ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، دیگر فرقوں میں شادی کرو مگر اپنی بیٹی ان میں نہ دو، کیونکہ عورت اپنے شوہر کا ادب لیتی ہے اور وہ اسے اپنے دین پر مجبور کرتا ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا غنی ہے کوئی، نہ حضور جیسا سخی ہے کوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صبح ہو یا شام ہو، پڑھتے رہو درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی محفل کی اتنی فضیلت ہے کہ لا شریک خدا خود بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری خیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی فضیلت۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائیے کہ جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ السلام علیکہ یا سیدہ یا ام المومنین۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اے زندگی تیرا حق ادا ہو جائے اگر تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فدا ہو جائے۔ جب بھی کسی دن تم پر سخت حالات آ جائیں تو رات کے آخری پہر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا اہتمام کیا کرو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اس قدر مٹھاس بری عبادت ہے کہ کوئی بھی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے بغیر نہ جانے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف درود کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اسے آسانی میسر ہو جاتی ہے، اس کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن وہی ہے جس سے لوگ محبت کریں۔ رسول خدا نے فرمایا، مومن الفت کرنے والا اور الفت کیے جانے کے قابل ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و مال کا امین تصور کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پر رکھا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دے۔
اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ خدائے پاک کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اس سے آوازاری کی کیفیت سلب کر لیتا ہے۔ آوازاری اللہ کے سامنے سفارشی ہے، اور جب سفارشی نہ ہو تو گرفتاری یقینی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ استغفار۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے فانی گھر کے آباد کرنے والے اور باقی رہنے والے گھر کو چھوڑنے والے پر تعجب ہوتا ہے۔ کھانے والا گوشت حلال ہے یا حرام، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کہیں گوشت کا ٹکڑا ملا اور پتہ نہ چلا کہ یہ ذبح شدہ جانور کا ہے یا مردار جانور کا، تو اس گوشت کا ایک ٹکڑا آگ میں ڈال دو۔ اگر وہ ٹکڑا سکڑ جائے تو یہ ذبح شدہ جانور کا ہے، اور اگر وہ ڈھیلا ہو کر پھسل جائے تو یہ مردار جانور کا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے۔ اے اللہ، ہم عاجز ہیں، تو بے نیاز ہے۔ یا الہی، ہم مانگتے ہیں، تو دیتا ہے۔ عطا کرنا تیری شان ہے، تیری شان رحیمی و کریمی کا واسطہ ہم سب پہ کرم فرما، کیونکہ ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یا الہی، بس تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ناد علی مظہر العجائب۔ علی کا ادنا غلام ہوں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا؟ حب حیدر سے ہے دل معطر، تو گلاب لے کر میں کیا کروں گا؟ فرشتہ آیا قبر میں اور یہ کہہ کر چلا گیا، کفن پر لکھی ہے ناد علی، حساب لے کر میں کیا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے رزق کو کوئی تم سے دور کر سکتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کے حصے کو فوت کر دے۔ وسیع رزق کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حی یا قیوم، اسألک باسمائک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا عظیما برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے وہ شخص دور ہے جس کا دل سخت ہے۔ سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن تمیمہ اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے اور کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا سورہ فاتحہ سے ملا ہے۔ گھر کی تمام کھانے کی پینے کی چیزوں پر، برتنوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچاؤ ہو جائے گا، جادو، سرکش، جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی، گھریلو انتشار اور پریشانیاں دور ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، کھانے میں برکت ہوگی، کھانا کھانے والے کو بھی ہدایت ملے گی اور شفا ملے گی انشاءاللہ۔ حق شفا کی فضیلت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تربت قبر مولا امام حسین علیہ السلام میں ہر درد کی دوا موجود ہے، اور وہی سب سے بڑی دوا ہے۔ شیطان کا کن لوگوں پر قابو نہیں ہے؟ ترجمہ۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔